الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے۔ صلح حدیبیہ کا قصہ کیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں ان آیات پر غور کیا جائے گا جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کے معاملات کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ سورہ الفتح قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے۔ اس سورت کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے 6 سال جب آپ صلح حدیبیہ سے لوٹ کر کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفتح کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یہ سورہ الفتح نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں صلح حدیبیہ کے چند معاملات کا کیا ہے ذکر ہے۔ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام تک پہنچنے سے روک دیا اور اگلے سال آ کر کے عمرہ کرنے کی اجازت دی، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیصلے کو، یعنی کفار کے اس فیصلے کو قبول کیا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس طرح بے چینی تھی، حکمت کیا ہے اس میں، مصلحت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی باتوں کی طرف کہ کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، انہی باتوں کی طرف ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا اشارہ فرمایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ الفتح کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے تھے۔ اور کیا خوشی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ کی قسم ہے کہ سورہ الفتح میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر کیا ہے سورج کا طلوع ہوتا ہے۔ جس رات یہ سورہ نازل ہوئی تو اسی رات کے گزر جانے کے بعد صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے، لَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سورہ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ۔ اے لوگو، آج کی رات، یعنی جو رات گزری ہے، میرے اوپر ایک سورت کا نزول ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ جو سورت نازل ہوئی ہے میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جن چیزوں پر سورج کا طلوع ہوتا ہے۔ سورج کا طلوع کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ دنیا کے ہر چیز پر سورج کا طلوع ہوتا ہے۔ پانی، سمندر، خشکی، جانور، انسان، درخت، مٹی، پتھر، ہر چیز پر سورج کا طلوع ہوتا ہے، سورج اس پر طلوع ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ سورہ الفتح میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج کا طلوع ہوتا ہے، مطلب یہ کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے وہ
سورہ الفتح ہے، کیونکہ اس سورت کے ذریعے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کر پائے اور مزید اور یقین بھروسہ دلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی کھلی تائید ہوئی ان آیاتوں کے ذریعے، تو صحابہ کرام کو کیا ہے، سکون ہو گیا، بے چینی کیا ہے، ختم ہو گئی۔ کیوں نہ جو ہے یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ کیا ہے، محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس سورت میں پہلی آیت میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے تمہیں فتح سے نوازا، اور یہ کون سا فتح، کیسا فتح تھا؟ فتحً مبینہ، ایک واضح فتح، اس سے ہم نے تمہیں کیا ہے، نوازا۔ کیا واضح فتح ہے؟ بعض نے اس کا مفہوم یہی سمجھا اس وقت کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جابر ابن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام کہا کرتے تھے اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صلح حدیبیہ مراد ہے فتح۔ اور وہ کیسے صلح حدیبیہ مراد ہے؟ کیونکہ فتح کا لفظ یہ بظاہر فتح مکہ ہی کی طرف جاتا ہے، لیکن اس آیت میں جو اللہ نے بتایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ایک واضح فتح سے ہم نے اے محمد تمہیں نوازا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ادھر فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ کیوں صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے عظیم فتح تاریخ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو وہ فتح حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ ہے، نہ کہ فتح مکہ ہے، کیونکہ اس صلح کے بنا پر مسلمان مزید اور قوت، طاقت اور مضبوط ہو گئے۔ کفار نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ معاہدہ کے بنا پر اسلام کی دعوت رک جائے گی، اسلام آگے نہیں بڑھے گا، اسلام کمزور ہوتے جائے گا، لیکن اس معاہدے سے کفار کا مزید اور نقصان ہوا، وہ خدشہ آ گیا سامنے جس سے یہ ڈر رہے تھے کفار، اور وہ یہ کہ دعوت کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی جنہوں نے ایمان لایا تھا اب تک، لیکن صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک یہ جو 2 سال تھے، صرف اسی 2 سال میں کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، دگنا سے بھی زیادہ ہو گئی، یعنی 10,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ یہ ایک کامیابی تھی، اور اسی کامیابی کی بنا ایک اہم کامیابی تھی۔ 2 سال میں اتنی تعداد بڑھا لینا مسلمانوں کو ایک اہم کامیابی تھی، اسی لیے اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتح سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد ہم نے تمہیں ایک واضح فتح سے نوازا۔ ادھر فتح سے مراد صلح حدیبیہ نہ کہ فتح مکہ، جیسے کہ اہل علم کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس قسم کی فتح سے کیوں نوازا، یعنی صلح حدیبیہ جیسے فتح سے کیوں نوازا، تمہارا کیا فائدہ تھا اس میں؟ وہ یہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو اور اگلے گناہوں کو کیا ہے، معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، صلح حدیبیہ کے ذریعے مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے آئے، لیکن آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی خواہشات پر کفار کی خواہشات کو ترجیح دی، قربانی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت کچھ معاملہ پیش آیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ سارے معاملات کیا ہے، آپ کے مغفرت کی کیا ہے، اسباب بنا دیے۔ اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو کیا ہے، معاف فرما دے۔ اور ایک اور وجہ اللہ نے فرمائی آگے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس فتح سے اس لیے بھی نوازا گیا تمہیں، یعنی صلح حدیبیہ، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو تم پر کیا ہے، پورا کر دے۔ کیسے نعمت کو پورا کر دے؟ اس دین کو اللہ تبارک و تعالی مزید اور قوی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کو مزید اور ترقی دے آگے کی طرف۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہی بات کیا ہے، پیش آئی۔ اس صلح حدیبیہ سے اسلام کو، دین اسلام کو اور ترقی ہوئی، آگے بڑھا، دعوت اسلام کا بہترین موقع رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی اس نعمت کو کیا ہے، پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا تم سے اس صلح کے ذریعے کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم کی کیا ہے، رہنمائی کر دے۔ یعنی پریشان تھے تمہارے ساتھی، اس کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ کیا بنا ہے، اللہ جو ہے تمہاری رہنمائی فرما دے اور تمہیں بتا دے اور تمہیں کیا ہے، صراط مستقیم تک کیا ہے، لے جائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، ایک اور حکمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصر عزیز سے نوازے، یعنی ایک بڑی اور کامیابی سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے، نواز دے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو اللہ ہی تبارک و تعالی اپنے تمام لوگوں کو کامیابی سے نوازتا ہے۔ کفار نے کہا یا چاہا اس صلح کے ذریعے مسلمان ناکام ہو جائیں، ترقی نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اور آگے کیا۔ مسلمان پر ایمان والے زیادہ داخل ہوئے، زیادہ لوگوں نے ایمان ہے، تعداد بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری کیا ہے، اس صلح کے ذریعے، صلح حدیبیہ کے ذریعے کیا ہے، اس بات کی بھی کیا ہے، مدد فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی صورت میں، سورہ الفتح میں هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ اللہ کی ذات ہے الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات ہے جس نے ایمان والے کے دلوں میں سکینت کا کیا ہے، نزول فرمایا۔ ایمان والے بے چین تھے، پریشان تھے کہ اللہ کے رسول نے ان شرطوں کو کیوں قبول کیا، کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، پریشان تھے، بے چینی تھی ان کو، ایمان والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا اور ان آیات کے ذریعے حکمت بتائی کہ کیوں جو ہے اس قسم کا معاہدہ ہوا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے ایمان والے کے دلوں پر سکون اور اطمینان کیا ہے، پہنچایا۔ کس لیے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ایمان والے اپنے ایمان میں مزید اور پختہ ہو جائیں۔ ایمان والے اپنے مزید ایمان میں کیا ہے، اور پختہ ہو جائیں، پکے ہو جائیں ایمان میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اس سکینت کو نزول فرمایا، اور سکینت کو اس لیے نزول فرمایا
تاکہ جو ہے اپنی نعمتوں کو ایمان والوں پر جو ہے پورا کر دے۔ اور یہ بات یقینی ہے حضرات کہ پریشانیوں میں آنے کے بعد ایمان والے کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ ایمان والے کا ایمان کیا ہے، مزید اور مضبوط ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہے اسے کہ ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے، اس کا اس پر ایمان ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایمان والا ہمیشہ ہر حال میں کیا ہے، وہ اپنی ایمان کی برکت سے کیا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہی ہوتے جاتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ ادھر کہ ایک قسم کی ایمان میں کمزوری یا ایمان کمزوری کی طرف جا رہا تھا، صحابہ کرام بے چین تھے ایمان کے معاملے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان آیات کا نزول فرمایا، ان آیات کے ذریعے ان کو سکون پہنچا، اطمینان پہنچا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مزید اور پختہ کر دیا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ مزید اور کیا ہے، ایمان میں ان کی کیا ہے، اضافہ کر دے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے ساتوں آسمان زمین کے لشکر ہیں، یعنی ساتوں آسمان زمین میں جو لشکر ہے یہ سب اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، کون کون سی مخلوقات، کون کون سے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ ہوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لشکر ہے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کے ذریعے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ تو ادھر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لشکر کو، جو سات و آسمان زمین میں اللہ کے لشکر ہیں، ان لشکروں کو بھیج کر کفار سے، قریش سے نپٹ لیتا، اور تم آسانی سے مکہ داخل ہو کر عمرہ کر لیتے۔ لیکن اس میں اللہ نے کچھ اور چاہا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرات اور بھی کچھ آیتیں رہ جاتی ہیں صلح حدیبیہ سے متعلق، انشاءاللہ ان کی تفصیل اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ آمین۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم